السلام علیکم جی، میرا نام ڈاکٹر شفیق چیمہ ہے۔ میں نیفرولوجسٹ ہوں۔ میں نے اپنی جو MBBS ہے گریجویشن ہے وہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے کی۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے گریجویشن کرنے کے بعد میں پھر امریکہ چلا گیا۔ وہاں پہ پہلے میں نے انٹرنل میڈیسن میں اپنی ریزیڈنسی ٹریننگ کمپلیٹ کی۔ دین آئی بیکیم ڈپلومیٹ امریکن بورڈ آف انٹرنل میڈیسن۔ اس کے بعد پھر میں نے نیفرولوجی جو کڈنی سے ریلیٹڈ اسپیشلٹی ہے اس میں اپنی فیلوشپ کمپلیٹ کی۔ پھر میں نے اس کا ایگزام دیا تو میں ڈپلومیٹ امریکن بورڈ آف نیفرولوجی ہوں۔ دین آئی مووڈ آن ٹو ویسٹ چیسٹر میڈیکل سینٹر ویلہالا نیو یارک میں۔ وہاں پہ میں نے کڈنی ٹرانسپلانٹ نیفرولوجی میں جو ٹرانسپلانٹ فزیشین ہوتا ہے اس کی اپنی فیلوشپ کمپلیٹ کی۔ یہ ساری ٹریننگ کمپلیٹ کرنے کے بعد میں پھر ٹیکسس موو ہو گیا۔ وہاں پہ میں نے 10 سال پریکٹس کی ان دا فیلڈ آف نیفرولوجی۔ تو 10 سال پریکٹس کرنے کے بعد پھر میں پاکستان واپس آ گیا۔ اب میں ایک نیفرولوجسٹ ہوں۔ نیفرولوجسٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسی بیماری جس کا تعلق آپ کے گردوں سے ہو، کڈنی سے ہو، اس کو میں ڈیل کرتا ہوں۔ کافی دفعہ لوگ آتے ہیں آپ کے پاس، ان میں کنفیوژن پایا جاتا ہے کہ انہیں نیفرولوجسٹ کو دکھانا ہے کہ یورولوجسٹ کو دکھانا ہے۔ تو دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے جو کہ میرے خیال میں سب کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس کی سمپل سی ایگزامپل میں لوگوں کو یہ دیتا ہوں کہ جیسے آپ کو چیسٹ پین ہوتی ہے، سینے میں درد ہوتی ہے، تو آپ ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، کارڈیالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں، کارڈک سرجن کے پاس نہیں جاتے۔ اسی طرح سے جب کڈنی کا کوئی پرابلم ہے، آپ کو گردوں کا کوئی پرابلم ہے، آپ کی کریاٹنین اوپر ہے، پیشاب میں آپ کے پروٹین آ رہی ہے یا خون آ رہا ہے یا کڈنی سٹون ہے، تو سب سے پہلے آپ جو ہے نا کڈنی کے اسپیشلسٹ فزیشین کے پاس جاتے ہیں۔ وہ جو فزیشین اسپیشلسٹ ہے نا کڈنی سے ریلیٹڈ، وہ نیفرولوجسٹ ہے، جو اسی ساری چیزوں کا سرجن ہے کہ اگر آپ کو سرجری کی ضرورت پڑی ہے تو وہ یورولوجسٹ ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کو بلڈ پریشر ہو، کڈنی کا کوئی پرابلم ہو، پیشاب میں پروٹین آ رہی ہو، بلڈ آ رہا ہو، کڈنی سٹون ہو، تو ان ساری چیزوں کے لیے جو آپ نے سب سے پہلے جانا ہے وہ نیفرولوجسٹ کے پاس جانا ہے۔ اگر آپ کا نیفرولوجسٹ آپ کو ریفر کرتا ہے یورولوجسٹ کے پاس کہ آپ کو سرجری کی ضرورت ہے، تو پھر آپ یورولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں۔ تو جو نیفرولوجسٹ ہے وہ ساری کڈنی سے ریلیٹڈ جو کامن بیماریاں، جن میں پاکستان میں کیا پوری دنیا میں سب سے کامن جو کڈنی کی بیماری ہے وہ کرونک کڈنی ڈیزیز ہے۔ اردو میں آپ اسے گردوں کی دائمی بیماری کہہ سکتے ہیں۔ اب یہ جو کرونک کڈنی ڈیزیز ہے نا، یہ ایک خاموش قاتل ہے، یہ سائلنٹ ہے۔ اس کے کوئی سائن سمٹم، کوئی علامات نہیں ہوتی ارلی آن، اور آپ کو جیسے ڈائبٹیز ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے، کڈنی سٹون ہے، کچھ موروثی بیماریاں، یہ ساری مل کے کرونک کڈنی ڈیزیز کرتی ہیں۔ کرونک کڈنی ڈیزیز جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہے اور اس لیول تک چلی جاتی ہے کہ آپ کے گردے مکمل طور پہ فیل ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کے گردے فیل ہونے کے نزدیک ہوتے ہیں تب آپ کو سمٹم یا علامات اپیئر ہوتی ہیں۔ اس کی بڑی بڑی علامات میں بھوک کا نہ لگنا، نیند کا نہ آنا، پاؤں پہ سوج، ورم یا ڈیما کا ہو جانا، آپ کو جو ہے تھکاوٹ ہونا، ضرورت سے زیادہ تھکاوٹ، آپ بڑا ایزیلی فٹیگ ہو جائیں، یا پھر آپ کے منہ سے کوئی سمیل آئے، آپ کی رنگت چینج ہو جائے، اور اگر یہ علامات بڑھتی جائیں اور آپ اس کا علاج نہ کریں تو آپ پھر بے ہوش بھی ہو سکتے ہیں، آپ کو مرگی کے دورے بھی پڑ سکتے ہیں۔ یہ ساری علامت آتی اینڈ سٹیج میں ہے۔ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہر وہ انسان جس کو یا تو شوگر ہے یا اس کو بلڈ پریشر ہے، کیونکہ یہ دو سب سے کامن کازز ہیں کڈنی ڈیزیز کی، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ یہ جانے کہ اس کو کرونک کڈنی ڈیزیز تو نہیں ہو گئی۔ اس کا جاننے کا طریقہ یہ کہ ایک سمپل سا بلڈ ٹیسٹ اور ایک سمپل سا یورین ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں آپ کی اسکریننگ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اسکریننگ کر کے کڈنی ڈیزیز کو ارلی سٹیج پہ ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں تو پھر اس کی جو ہے نا علاج آسان ہے، کیونکہ پریونشن از آلویز بیٹر دین کیور۔ اگر آپ اس کو پریونٹ کر لیتے ہیں، ارلی سٹیجز میں پکڑ لیتے ہیں، تو اس کی کیور یا مکمل جو شفا یابی ہے وہ ممکن ہے۔ لیکن اگر یہ بڑھتے بڑھتے اگلی سٹیجز پہ چلی جائے تو پھر یہ ریورسیبل ہو جاتی ہے، پھر ٹھیک نہیں ہوتی، پھر اس میں الٹیمیٹلی آپ کے گردے فیل ہو جاتے ہیں، آپ کو اینڈ سٹیج کڈنی ڈیزیز ہو جاتی ہے۔ اس سچویشن میں آپ کے پاس دو ہی آپشن رہ جاتی ہیں، یا تو آپ ڈائلسس کروائیں یا کڈنی ٹرانسپلانٹیشن۔ اب چونکہ ٹائم کم ہے اس پہ ہم زیادہ ٹائم نہیں اسپینڈ کریں گے۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر وہ زندگی میں آپ کریں تو آپ کڈنی ڈیزیز سے بچ سکتے ہیں۔ انہیں آپ گردوں کی بیماری سے بچنے کے سنہری اصول یا گولڈن رولز بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ تو یہ کہ آپ اس کو ارلی ڈیٹیکٹ کر لیں تاکہ آپ اس کا علاج کریں، وہ آسان ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ متوازن غذا
متوازن اور زیادہ مقدار میں پانی کا استعمال کریں. اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے اس کا علاج ٹھیک کریں, بلڈ پریشر ہے اس کا علاج ٹھیک کریں, اس کو کنٹرول میں رکھیں, فالو اپ رکھیں. اور سب سے امپورٹنٹ, اگر آپ کا وزن زیادہ ہے وزن کم کریں, ایکسرسائز کریں, بیلنس ڈائٹ لیں. اور پاکستان میں بڑا کامن ہے کہ لوگ درد کے لیے, پین کے لیے اور مختلف امراض کے لیے کچھ ایسی دوائیاں لے لیتے ہیں جنہیں نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز کہتے ہیں, یا حکیم کی یا ہربل یا کشتے. یہ ساری کڈنیز کو ڈیمیج کرتی ہے. ان کو وداؤٹ کسی اچھے نیفرولوجسٹ کی کنسلٹیشن کے کبھی بھی نہ لیں, بالکل نہ لیں. تو یہ تو ابھی ہم نے ساری بات کی ہے کرونک کڈنی ڈیزیز کی, یہ سب سے کامن ہے. تقریباً WHO کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں 20 سے 25 ہزار لوگ ہر سال اس میں مبتلا ہوتے ہیں اور انہیں ڈائلسس کی ضرورت پڑتی ہے. دوسرے نمبر پہ کڈنی ڈیزیز کے رزلٹ میں ہائی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے. اگر کسی پیشنٹ کو ہائپر ٹینشن ہے تو نیفرولوجسٹ سب سے اچھا ڈاکٹر ہے جو اس کو مینج کر سکے. اگر آپ بلڈ پریشر کا علاج نہیں کریں گے تو اس کے رزلٹ میں بھی کڈنی ڈیزیز ہوگی, اسٹروک ہو سکتا ہے, فالج ہو سکتا ہے, ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. تیسرے نمبر پہ پاکستان میں چونکہ یہاں گرم ملک ہے, سٹون بیلٹ میں آتا ہے, کڈنی سٹونز کا رسک بہت زیادہ ہے. بہت سارے لوگوں کو کڈنی والی جگہ پہ پین ہوتی ہے اور یوزلی اندر گردے کے اندر پتھری یا سٹون ہوتی ہے. تو اس کی علامت میں درد ہونا, پیشاب میں خون کا آنا, بخار ہو جانا, یہ ساری ہیں. تو اس وجہ سے اس کا علاج بھی انیشل سٹیج میں میڈیسن سے ہوتا ہے تو نیفرولوجسٹ کرتا ہے. اگر سٹون بڑی ہو تو پھر اس کے لیے آپ یورولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں. اب ایک بڑا کامن سا کویسچن پاکستان میں ہر بندہ کرتا ہے ٹرانسپلانٹ سے ریلیٹڈ کہ میرے گردے فیل ہو گئے, میں نے ٹرانسپلانٹ کروانا ہے, میں کسی کا بھی گردہ لے سکتا ہوں کہ نہیں. تو اس کے لیے میرا ان کو مشورہ یہی ہے کہ پاکستان میں ان ایتھیکل ہے, اللیگل ہے, ویسے بھی پروفیشنلی بھی ٹھیک نہیں ہے. تو آپ کا کوئی ریلیٹڈ فیملی ممبر ہونا چاہیے. اور اگر آپ کو ڈائبٹیز یا ہائی بلڈ پریشر ہے اس کا علاج کریں تاکہ آپ کی کڈنی ڈیزیز کی پریونشن ہو سکے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کو کڈنی ڈیزیز ہے تو ادھر ادھر ٹائم نہ ویسٹ کریں, کسی اچھے اتھینٹک کمپیٹنٹ ویل ٹرینڈ نیفرولوجسٹ کے پاس جائیں اور وہ جو انسٹرکشنز دیتا ہے, جو میڈیسن دیتا ہے, جو غذائی پرہیز آپ کو بتاتا ہے اس پہ پوری طرح سے عمل کریں. کیونکہ گردے ہیں تو زندگی ہے, گردے ہیں تو جہان ہے. اور اس کو اگر آپ ٹائملی پریونٹ کر لیں تو آپ ایک ہیلدی اور اچھی اور متوازن زندگی گزار سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ گردوں کی کسی بھی بیماری سے ریلیٹڈ آپ مجھ سے کنسلٹیشن چاہتے ہیں تو آپ مرہم کی آن لائن اپلیکیشن پہ جا کے میرے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں تاکہ میں آپ کو ڈیٹیل میں دیکھ سکوں. تھینک یو ویری مچ.